یہ حساب کتاب والا کون سا سلسلہ ہے جس کو اسلام قبول کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ سارے جو معاملات ہیں جی ان کا تعلق جو ہے نا یہ غیر مرئی حقائق سے ہے. ما بعد الطبیعیات میٹا فزکس، یہ انویزیبل دنیا ہے. تو جب ہم جیسے توہمات ہیں، توہمات کیسے جنریٹ ہوئی؟ جی کیسے توہمات جنریٹ ہوتی ہیں جتنے روحانی لوگ پری میچور سوسائٹی سے لے کر اب تک گزرے ہیں، ان کی جو پریکٹسز ہیں ان کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کی اپروچ وہ نہیں ہوتی. ٹھیک، وہ اپنی دانش سے اپنی عقل سے تعین نہیں کر پاتے، تو جس کی وجہ سے بعد میں ان کے بارے جو لکھا جاتا ہے وہ اس میں ایگزیجریشن. مثال کی مراد یہ ہے کہ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جن و انس تخلیق کی ہے تاکہ میری عبادت. اب جہاں جن کی بات آتی ہے، جن ایک ایسی انویزیبل مخلوق ہے کہ ہر کسی کی پرسیپشن میں مختلف آئے گا. یہ اختلاف کی وجہ توہمات کی وجہ بنی اور نحوست کی وجہ بنی اور مغالطے کی وجہ بنی اور غلطیوں کی وجہ بنی. کیونکہ آپ کے کیسے توہمات کی وجہ بنی؟ جن توہمات اس طرح ہو گیا نا کہ یہاں پر جنات ہیں نا، یہاں پر جن موجود ہے، اس پہ بحث تھوڑی ہو سکتی ہے. لیکن کتب بھائی یہ انویزیبل مخلوق ہے. وہ پڑھی کہ توہمات بھی انویزیبل، توہمات اسی سے جنریٹ لیتی ہیں نا کہ یہاں جنات ہے، یہاں خیر و برکت نہیں ہوگی. یہاں پر اب کسی کو کیا پتا کہ جن اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، جیسے انسان اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. اچھا کوا آ کے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے بولے تو مہمان آتا ہے، وہ گاؤں میں واقعی آ جاتا ہے. سم ٹائم دیکھیں اس میں جن کا بیچارے کا کیا قصور ہے؟ نہیں، کوا ایک علیحدہ مخلوق ہے، جن ایک علیحدہ مخلوق. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوا نظر آ رہا ہے، ان کا جنوں سے کیا تعلق ہے؟ ان کا تعلق تو ہماری ان چیزوں سے ہے جو کہ ہماری زندگی کے حصے ہیں. کوا ہے، بلی ہے، دودھ کا گرنا ہے، دودھ کا ابل جانا ہے. دیکھیں میرے کتب بھائی، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو مخلوقات اللہ نے تخلیق کی ہیں ان کے پیچھے روحانی محرکات ہوتے ہیں. ہر جانور کے ساتھ، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، آبی ہو، خاکی ہو، زمینی ہو، جیسا بھی جانور ہو، اس کے ساتھ انسان کا تعلق ہے. انسان جب تک ان کے روحانی محرکات کو نہیں سمجھے گا، ہر چیز گھوڑے کا روحانی محرکات کیا ہیں؟ گھوڑے کے اندر اچھے خصائص بھی ہیں، برے بھی ہیں. روحانی محرکات کیا ہیں؟ وہ اس کا وجود ایک روحانی میکانزم کی وجہ سے ہے، ایک اسپرچول. دیکھیں ہر چیز، رحم کریں دیکھیں میری بات ہمیں نہیں اتنی مشکل بات سمجھ میں آتی. بات سنیں. جتنے بھی مادی، نباتاتی، حیواناتی، حتیٰ کہ انسانی ہی کیوں نہ مخلوق ہو، اس تمام کے پیچھے روحانی محرکات ہوتے ہیں. اور انسان کو اللہ نے عقل سلیم، روحانی محرکات سے مراد میٹا فزکس حقائق جو روحانی محرکات پر مبنی ہوتے ہیں ان کی وجہ سے انٹریکشن ہوتا ہے اور انسان کے اندر کمی اور کوتاہی آتی ہے. یہ ساری بحث چلی جائے گی فری ول کی طرف. نہیں، دیکھیں میری بات سنیں. سمپل سی بات ہے جی کہ یہ جتنی بھی روحانی کیفیات ہیں، آپ دودھ دینے والے جانور، آپ کے خیال میں یہ جو توہمات ہیں یہ روحانی کیفیت ہے؟ توہمات اسی سے جنریٹ لیتی ہیں نا. ایسے ہی بن گیا جی یہ جوتے کے. ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ توہمات اسٹیٹسٹیکلی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ توہمات کی حقیقت کوئی نہیں ہے. یہ روحانی محرکات ہوتے ہیں سطحی قسم کے، ان کی حقیقت کوئی نہیں. ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ ایک بات بتائیں. اچھا ایک سیکنڈ. اس سے بڑی توہم پرستی کیا ہوگی کہ ہم اپنے اندر آنے والے خیالات کو دوسروں کے بارے گمان کر لیں کہ یہ میرے ساتھ غلط ہے. خیال ایک ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے نا. نہیں، ڈس آرڈر تو ایک بیماری کا نام ہے. ایک ہوش و حواس میں انسان، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، یہاں پر ہم گمان کرنے لگ جائیں، یہ کس کی غلطی؟ بھائی ساروں کو او سی ڈی ہوتا ہے، کسی کو کم ہوتا ہے، کسی کو زیادہ کم ہونا چاہیے نا. انسان کی فطرت میں خطا ہے، لیکن اس خطا کو ختم کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے نا. عقل مند ہے. میری سمجھ سے باہر ہے. یہ مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ برکت کوئی چیز ہوتی ہے. چلیں یوں کر لیتے ہیں. مجھے بتائیں نا. جی کیا چیز؟ برکت کوئی چیز ہوتی ہے؟ برکت بالکل کیوں نہیں، برکت رحمت کیوں نہیں ہوتی؟ برکت ہوتی نہیں، رحمت کو نہیں ابھی ڈالنا. دونوں ہی برکت ہوتی ہے. بالکل برکت، کسی چیز کی برکت ہے، کسی عورت کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کی برکت ہے، بالکل ہے، کسی شخص کی، مرشد کی، مکان کی، گھر کی، گاڑی کی ہو سکتی ہے. جی بالکل ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برکت نہ ہو. نحوست بھی ہو سکتی ہے.
جب میں کہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں اسلامی نہیں ہے، جب آپ کہتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں میری بات پوری ہونے دینا. میری بات وہ یہ ہے، آپ نے ابھی میری بہن سے بھی یہی سوال کیا، ان سے بھی یہی سوال کیا، دو باتیں، کوے کی بات کی آپ نے یا آپ نے بلی کی بات کی، تو میں درمیان میں وہ یہی بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بلی آتی ہے ہو جاتا ہے، کوہ آتا ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. یہ ہمارے یہ تو لا آف پروبیبلٹی ہے نا، ہمارا وہم ہے. دوسری چیز سنیں، ہوتا بھی ہے سر، ہوتا بھی ہے سر، ہوتا بھی ہے. میں اس کے اوپر آپ کو قرآن پاک کی نص پیش کرتا ہوں، قرآن پاک کی آیت پیش کرتا ہوں کہ ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. اچھا، وَالشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوهُمْ. اللہ کہتا ہے کہ ہوتا ہے. شیاطین جو ہیں وہ بعض دفعہ ایسے عمل کرواتے ہیں تاکہ لوگ اس بات پہ جھگڑیں، لوگوں کے عقائد اور نظریات تباہ ہوں. میں سمجھتا ہوں، میرا یہ نظریہ ہے کہ جو توہمات ہیں، شیطانوں کے پاس جو طاقت ہے، وہم پرستی ہے، نہیں سن لینا، میں بات کروں گا، بات ساری کھل جائے گی. توہم پرستی جو ہے، جو توہمات ہیں، میں سمجھتا ہوں وحی الہی سے دوری کا سبب ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی بنیاد جہالت ہے، اس کی بنیاد قرآن و سنت سے دوری ہے. جب قرآن اور سنت سے، جب وحی سے آپ دور ہوں گے تو پھر یہ توہمات آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے پیغمبر رسول ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زمین پہ اتر جاؤ. حضرت انسان سے بھی کہا، شیطان سے بھی اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. جس طرح اللہ کے پیغمبر آئے ہدایت کے لیے، رحمت کے لیے، برکت کے لیے، اس طرح جو شیطان ہے اس کے بھی وہ جناب جو نمائندے، اس کے جو پیغمبر ہیں وہ ہیں، جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ یہی کام جو ہے وہ سارے کرتے ہیں. اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے جو عقائد ہیں، لوگوں کے جو نظریات ہیں، جو یہ جہان ہے، اس کے اندر فسادات پھیلیں. اور یہ قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے وَالشَّيَاطِينَ يُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. میں نے بحث ہی نہیں کرنی، کیونکہ یہ بات اگر میں نے آگے سے کھولی نا تو میرے پہ کوئی نہ فرحانہ آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتی ہیں، پھر میں وقفے پہ جاؤں گا. آپ فرمائیے. دیکھیں، اگر آپ اس کو دین سے ہٹا کر دیکھیں نا، اس کو ایک لمحے کے لیے، کہ ایک عام آدمی جو ہے اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہیں کہ جی دین کو ہٹا دو، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ توہمات اور یہ تمام چیزیں کیسے ہوتی ہیں. تو دیکھیں، ایک نارمل جو پڑھا لکھا انسان ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ ہر وقت انسان کے ذہن میں اچھے اور برے خیالات کی یلغار رہتی ہے. کبھی اچھے خیالات غالب آ جاتے ہیں اور کبھی برے خیالات غالب آ جاتے ہیں. اچھے خیالات اس وقت غالب آتے ہیں جب آپ کے آس پاس اچھے لوگ ہوں اور آپ ان سے وہ چیزیں شیئر کر رہے ہوں اور وہ آپ کی رہنمائی کر رہے ہوں، تو اچھے خیالات غالب آتے ہیں اور آپ ایک نارمل انسان رہتے ہیں. لیکن عام طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ کمزور اعصاب کے مالک ہوتے ہیں ان کے اندر فیئر آف ان نون جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور وہ یا تو ایک یہ ریزن ہوتی ہے کہ وہ اعصابی طور پہ کمزور ہوتے ہیں اور جو برے خیالات جب ان کے ذہن میں آتے ہیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ انسان کے ساتھ بچپن میں کوئی ایسے واقعات ہوئے ہوں جو جس کے وجہ سے اس کے اندر خوف بیٹھ گیا ہو، تو وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ خوف محسوس کرتا ہے کہ ایسا کرنے سے ویسا نہ ہو جائے یا ویسے کرنے سے ایسا نہ ہو جائے. اگر یہ بات میں آپ کی صحیح سمجھوں تو، جو کہ آپ کی بالکل بجا ہوگی، تو 13 نمبر جو ہے وہ سارے یورپ کے بچپن کا خیال ہے کہ 13 نمبر کی نہ منزل ہے نہ سیٹ ہے. جی میں آپ کو بتاتی ہوں، 13 نمبر کا جو ہنسا ہے وہ یقیناً کسی ایسے شخص کے ساتھ ہوا ہوگا جو کہ جس کی پرسنالٹی جو ہے وہ دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہوگی، اور اس نے یہ بات جب شیئر کی ہوگی تو پھر باقی لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہوگا. وہی بات ہے نا، کمزور لوگ جو ہوتے ہیں وہ انسپائر ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں سے جو طاقتور ہوتے ہیں یا کچھ کرنے کی صلاحیت رکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے. آپ کی بات پہنچی اور آپ کو دوبارہ اس میں جب شامل